نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل تو ایمان اور اسلام کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے آئے ہو یا خدا کی راہ میں مرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمارا بنیادی نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. کیا عجیب و غریب حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ کئی جگہوں پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی اسلام کے ساتھ یا جی گناہوں سے بچ کر جینا، تقوی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، زندگی گزارنا، معاشرے کے ساتھ چلنے، اپنے مختلف قسم کے جملے اس طرح کے سننے میں آتے ہیں کہ جی معاشرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، جی دنیا اس طرح چل رہی ہے، اس طرح ہم رہ نہیں سکتے دنیا میں. تو ان تمام باتوں کا جواب حضرت نے اس مختصر سے ملفوظ میں دے دیا کہ آج کل تو ایمان، لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو ایمان و اسلام کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. اب یہ مختلف انداز سے ہے کہ جی داڑھی رکھ کر جینا مشکل ہے، جی اگر ہم حرام نہیں کمائیں گے، جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچیں گے تو مارکیٹ میں رہ نہیں سکتے. میرے ایک استاذ تھے تو ان کی دکان تھی مارکیٹ میں فرنٹ کی، لیکن تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی یہ اس طرح مولوی بن کر نہیں جی سکتے، یہاں پر تمہاری فرنٹ کی دکان ہے، آج تو پتہ نہیں تمہیں کہاں پہنچ جانا چاہیے. دیکھو تمہارے جو بیگ کی دکان والے لوگ ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تم کہاں ہو. اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے. دیکھیں ہر جگہ یہی معاملہ، جہاں جہاں مخلوق کے خوف کا معاملہ آئے گا یہ بات سننے کو ملے گی. تو جی تقوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جی معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، جس طرح رسم و رواج معاشرے میں ہو رہے ہیں اسی طرح چلنا پڑے گا. تو فرمایا ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو ایمان و اسلام کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے آئے ہو یا خدا کی راہ میں مرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمارا بنیادی نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. اب جو اپنی یہ سوچ یہ بنا لے کہ ہم یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت فرماتے تھے زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ زندگی کو خدا، ہم تو یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. بس اصل مقصد یہ ہونا چاہیے، بقیہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ سب چیزیں وسائل زندگی ہیں، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا ہے. اس پر حضرت والا کا پورا ایک واعظ ہے، مقصد حیات، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر تو مقصد یہ ہے، جیسے کافر ہے ان کے زندگی کا مقصد کیا ہے، کھانا پینا، اچھا اسٹیٹس ہو، اچھی گاڑیاں ہوں، اچھی چیزیں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے، اے لیعرفون، اپنی پہچان کے لیے. اب جب یہ ذہن بن جائے کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بقیہ یہ سب چیزیں اس کے معاون ہیں. جس طرح حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے یہاں پر، بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی کہ اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری جو طبعی ضروریات ہیں وہ بھی دین ہو جائے گی. جیسے بیت الخلاء جانا ہے، آج کل تو عام طور پر وضو خانہ، ہاتھ دھونا سب اندر ہی ہے. بیت الخلاء ایک ہی جگہ پر ہے، بیسن بھی وہی، سب چیزیں. اب واش روم کتنی دفعہ دن میں واش روم جانا پڑتا ہے، کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے دن میں. اب بیت الخلاء گندی جگہ ہے، اللہ کا نام لینا وہاں جائز نہیں. اب کیسے ہمارا بیت الخلاء دین بن جائے؟ عجیب و غریب بات ہے نا. فرمایا سنت کے مطابق بیت الخلاء میں چلے جائیں. بیت الخلاء جانے سے پہلے باہر ہی دعا پڑھ لی، بایاں پاؤں الٹا پاؤں بیت الخلاء میں رکھا، جب باہر آئے دعا پڑھی، سیدھا پاؤں باہر نکالا، سنت کے مطابق ہو گیا. ہمارا بیت الخلاء بھی عبادت بن گیا.
کیونکہ اندر تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، دین میں منع ہے. اب آنا اب جانا دونوں سنت کے مطابق دین بن گیا. اب کھانا کھانا ہے جس میں ناشتہ آ گیا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھا، دسترخوان بچھا دیا، دعا پڑھی، اس کے بعد دعا پڑھی سنت کے مطابق. پانی پینا ہی ہے، کتنے کتنے گلاس دن میں پینے ہیں. اب اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، بیٹھ کر پیا، سیدھے ہاتھ سے پیا، 3 سانس میں پیا. پانی پینے کے بعد دعا ہمارے حضرت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اب یہ پانی پینا بھی دین بن گیا. کیسا معاملہ. اب مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اب پانی بھی پی رہے ہیں، عبادت بن رہا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات کر لی، یہ بھی عبادت بن گیا. اتنا درس قرآن میں گزرا تھا، یہ دل میں سوچ لیا کہ میں جو یہ بات کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، کاروباری میٹنگ ہے، اب کسی اس میں دین کی بات ہوگی، اس میں دل میں نیت کر لیں کہ میں کوئی ایسی بات کر لوں جس سے سامنے والے کو فائدہ ہو جائے. یہ اس میں نیت کر کے جائیں کہ میرا جو موقف ہوگا میں پیش کروں گا، لیکن کسی کی تحقیر نہیں کروں گا کہ اللہ ایسی بات کہلوا دیجئے کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. تو کیا حضرت والا نے بات فرمائی، ہم تو یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ دنیا دھوکے باز ہے. آج مال و اولاد، دوست، احباب سب اپنے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو یہ دنیا لات مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے. پھر قبر میں نہ کار اور بنگلہ ساتھ جاتا ہے، نہ بیوی بچے ساتھ جاتے ہیں، نہ دوست احباب، نہ مال و دولت جاتا ہے. دنیا زمین کے اوپر رہ جاتی ہے اور آپ زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں. لہذا قبل اس کے کہ دنیا تمہیں دھوکہ دے، تم دنیا کو دھوکہ دے دو، یعنی دنیا کو بھلا دو. دنیا کو بلایا جا سکتا ہے. کل اس پیس پر بات ہوئی تھی، لیکن حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بھی نیا ساتھی بیٹھا ہوا ہو تو وہ بیچارہ پریشان نہ ہو جائے کہ دنیا کو بلانے کا کیا مطلب، دل نہ لگانا، اس گناہوں میں مشغول نہ ہونا. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے وقت پر، حج کیا ہوا ہے یا حج فرض ہو گیا، اس کی فکر کر رہا ہے، حج کر کے آ گیا، نمازوں کے وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، بس یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اور جو فاقے کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، یہ دنیا دار ہے. تو دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. ایک بزرگ نے سامنے حلوہ رکھا ہوا تھا اور اپنے نفس سے کہتے تھے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لے پھر تجھے حلوہ کھلاؤں گا. جب 2 رکعت پڑھ چکتے تو پھر نفس سے کہتے اچھا 2 رکعت اور پڑھ لے پھر حلوہ کھلاؤں گا. غرض نفس کو اس طرح بہلا بہلا کر کام لے لیتے. دنیا محنت اور کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے. اس لیے یہاں نفس سے خوب کام لو. نفس تو بے وقوف ہے، مثل بچے کے ہے. صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں النفس کالطفل ان تهمله شب علی حب الرضاع وان تفتمه ينفتم. نفس تو مثل بچے کے ہے، اگر اس کا دودھ نہ چھوڑاؤ گے تو جوان ہو جائے گا اور پھر بھی دودھ پیتا رہے گا. اسی طرح نفس کی اگر بری عادتیں نہ چھوڑاؤ گے تو یہ کبھی نہ چھوڑے گا، اس لیے اس سے زبردستی چھوڑا دو. ہمارے حضرت بات اور فرماتے تھے کہ بھائی دل میں یہ آتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ آخر بچیں گے بھائی، کتنا عرصہ بچیں، اتنی ہماری خواہشات ہیں جس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. تو ایک ایک دن کا اس نفس جیسے حضرت نے فرمایا نا بے وقوف ہے، اس میں کہاں عقل ہے. ایک ایک دن کا اس سے معاہدہ کر لیں، کانٹریکٹ کر دیں ایک ایک دن کا کہ بھائی آج کے دن میں اللہ کو راضی کرنا ہے، آج کے دن کوئی گناہ نہیں کرنا، آج کے دن کوئی نماز نہیں چھوڑنی، آج کے دن کوئی بے وصولی نہیں، ہر دن کا معاملہ، ہر دن کا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی. اب پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے. اور یہ تو شروع میں ہوگا، نماز پڑھنا بھی بھاری ہوگا، تلاوت کرنا بھی مشکل لگے گا، ذکر کرنا بھی مشکل لگے گا، لیکن جب آہستہ آہستہ نفس کی ہم عادت ڈالیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا، چند دنوں میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ یہ ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہماری طبیعت بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی گناہ جب چھوڑیں گے آہستہ آہستہ ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی کہ گناہوں میں اپنی موت نظر آئے گی. جس طرح حضرت فرماتے تھے کہ تیرا گناہ اگرچہ ہے فری کا، مفت کا، میرا ایمان نہیں ہے فری کا.
اب مفت میں بھی کوئی گناہ پیش کرے گا کہ بھائی یہ گناہ مفت کا ہے کر لو، کہے گا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت تھوڑی بہت عطا فرمائی ہے میں اس کو بیچ نہیں سکتا، جو بغیر جس کو حضرت فرماتے ہیں نا ہم گناہوں میں ہیں، ٹھیک ہے، ان گناہوں کے ساتھ ساتھ شب برات میں بھی مزہ آ رہا ہے، اللہ کا نام لینے میں، عبادت کرنے میں دل لگ رہا ہے، شب قدر میں دل لگ رہا ہے، حج و عمرے میں عبادت میں مزہ آ رہا ہے، رمضان ہے، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، اور بھی کوئی ایسا موقع ہے تو عبادت میں مزہ آ رہا ہے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آ رہا ہے۔ گناہوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جب گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے پھر کیا حال ہوگا۔ کیا بات ہے کہ بزرگان دین وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کوئی نئی مخلوق تو نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو پہلے گناہوں کے چیمپئن تھے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیے ہوئے۔ کوئی ان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھے کہ بتاؤ پہلی زندگی زیادہ پسند تھی یا یہ زندگی زیادہ پسند ہے، سچ سچ بتانا، تو وہ کہیں گے پہلی زندگی عذاب تھی، پہلی زندگی موت تھی، پہلی زندگی سے وحشت ہے۔ آپ اپنی پہلی زندگی میں جانا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ چسکا لگ جائے نا اللہ تعالیٰ کے نام کا، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے تلاوت میں مزہ آئے نہ آئے، چاہے ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، وہ جب وقت بھی انشاءاللہ آئے گا کہ جب سجدے میں ہمیں انشاءاللہ مٹھاس محسوس ہوگی۔ جیسے سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے، اللہ کی قسم مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ تو بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ اسی کو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، اللہ کا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں، تہجد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں، صبح ہی سے ہی انتظار شام ہے۔ یہ تمام چیزوں میں تہجد کا معاملہ تو ہے ہی ہے کہ جو تلاوت کا وقت ہے بس وہ تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو کہیں گے جی ہمیں اپنے کاروبار میں مزہ نہیں آتا۔ کیا ہر کوئی اپنی پسند کا کاروبار کرتا ہے؟ کیا ہر کسی کو اپنے پسند کی جاب ملی ہوئی ہے؟ کیا ہر کسی کو صبح اٹھ کر جانے کا دل کرتا ہے؟ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں کیا لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے جی صبح 8 بجے 9 بجے جانے کا دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے تھوڑا سا اور سوئیں، لیکن وہ کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اس جاب کرنے سے ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ محنت کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، کاروباری، شاید اس کتاب میں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ یہ مضمون، کہاں کتنی محنت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ، ایک صاحب خود میرے پاس ان کا فون آیا کہ میں فلاں جگہ ہوتا ہوں 12 گھنٹے وہاں میری جاب ہے، مجھے ایک جگہ اور جاب دلا دیں۔ وجہ ان کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے۔ بھائی 12 گھنٹے جاب کر رہے ہیں، 9 گھنٹے جو بھی ہے، ایک جاب سے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ کیا میرے ساتھ میری بیوہ پھوپھی بتا رہے تھے یا بہن بتا رہے تھے مجھے یاد نہیں، وہ بھی ہیں، 1-2 بچے ان کے بھی ہیں، سب کے خرچے پورے کرنے ہیں تو دوسری جاب ضروری ہے۔ کیا ان میں اتنی ہمت ہوگی؟ 50 سے زیادہ سال کی عمر ہے ان کی، کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہوگی جو اتنی جاب کر سکیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ منع بھی نہیں، اللہ نے کسی کو ہمت دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو کتنے دل کرے یا نہ کرے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، چاہے کوئی کروڑ پتی بھی ہو، ارب پتی بھی ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کاروبار کرنے؟ دل یہی کرتا ہے کہ کبھی پوری دنیا گھومے، وہاں جائے یہاں جائیں، اور کسی کا ذوق ایسا ہو کہ جی اللہ والوں کے پاس بیٹھے رہیں، ان کی خدمت میں بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ اسفار ہوں، حرمین کا سفر ہو، باہر ملکوں کا، اندرونی ممالک کا سفر ہو، لیکن کیا ہے اپنی خواہشات کو توڑ کر جائز کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دل کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح یہ یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ جتنے شیخ نے جو معمولات بتائے ہیں، چاہے دل کرے یا نہ کرے ان کو پورا کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ گناہوں سے بچنے میں مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن گناہوں سے بچنے کی ہمت کرنی ہے، جان لگانی ہے، شیخ کو حالات کی اطلاع کرنی ہے۔ وہاں کاروبار میں کیا ہے، جتنا مل جائے گا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن مزہ پھر بھی نہیں آنا۔ اور یہاں کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نام لینے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، گناہوں سے بچنے میں بھی انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی،
دل لگ جائے گا انشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خانہ کعبہ میں ہم تھے، عشاء کے بعد سجدے میں جو سر رکھا ہے تو فجر کے بعد سجدے میں رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اور ایک ہی شعر پڑھتے رہے، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گرب ادب من سر من پیدا مکن. اے اللہ اپنے حاجی کو رسوا نہ کیجیے، اتنے بڑے سید الطائفہ، بڑے بڑے اکابرین کے شیخ، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے اللہ اپنے اس بندے کو حاجی کو رسوا نہ فرمائیے، کتنا بھی گناہ گار ہے آخر ہے تو آپ کا بندہ. رو رہے ہیں. وہ کیا کیفیت تھی، کیسے ہمارے جیسے سے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اکابرین کی بات ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عقلی طور پر یہ بات دل میں آتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فجر کے بعد سجدے میں سر رکھے اور عشاء تک سجدے میں رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسی اللہ کی محبت تھی کہ دنیا و مافیا سے وہ بے خبر تھے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا. اور آج کے دور میں اس کو سمجھنا اور آسان ہے کہ موبائل پر بیٹھے، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو ایک شخص نے خود لکھا کہ حضرت آپ سے جڑنے سے پہلے 32 گھنٹے مسلسل لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا ہوا تھا، سوائے کھانا واش روم. اب بتائیے، بس اب ہم میں سے کسی کو بھی حیرت ہوگی 32 گھنٹے پر؟ افسوس تو ہوگا لیکن حیرت نہیں ہوگی. بالکل ہو سکتا ہے، ایسا اس میں مگن کہ 32 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. کیوں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ اس میں ایسی چمک دمک ہے، حرام ایسی چمک دمک ہے کہ 32 کیا اسے زیادہ گھنٹے بھی بیٹھ سکتا ہے. لیکن اللہ کا نام لینے والوں کا جو حالات ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے حیرت ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر بات اپنے شیخ سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.